السلام علیکم یا علی مدد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الحمد للہ رب الخلائق والبریات وعالم الجہر والخفیات وَبِيَدِهِ مَلَكُوتُ الْأَرْضِينَ وَالسَّمَاوَاتِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ القرشی الہاشمی الابتہی المکی المدنی المبعوث علی العرب والعجم بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الشاكرين الصابرين الراشدين المهديين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا صلوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت باواد بلند صلوات صاحبان علم و عرفان و ایمان و ایقان گزشتہ تقریر میں یہ عرض کیا جا رہا تھا کہ ہم شیعان محمد و آل محمد کا عقیدہ بالتوحید عقیدہ بالنبوہ اور عقیدہ بالامامہ روز روشن کی طرح 14 صدیوں سے واضح چلا آ رہا ہے. کوئی بھی شیعہ اثنا عشریہ یہ شرط ہے
اگر وہ کسی اور شاخ سے تعلق پذیر ہے تو اپنے عقیدے کا وہ خود ذمہ دار ہے۔ جہاں تک تعلق ہے ہم مصطفی، مرتضوی، حیدری، حسنی، حسینی، پنجتنی، جعفری، اثنا عشری، یعنی جہاں تک تعلق ہے شیعہ اثنا عشریہ کی عقیدہ بالتوحید کا، تو ہمارا کوئی منہ بولتا بچہ بھی جہاں جی چاہے اسے کھڑا کر دے اور اسے کہے بیٹا تم بتاؤ علی کو کیا مانتے ہو، تو وہ اپنی لکنت والی زبان کا سہارا لے کر کہے گا علی ولی اللہ۔ یعنی یہ ایک عقیدہ ہمارا بالکل واضح ہے اور روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ اور حضرت علی بھی اپنے خطبات میں یہی فرماتے رہے ہیں، اللہم انت الخالق وانا المخلوق، انت المالک وانا المملوک، انت الرازق وانا المرزوق، انت المعطی وانا السائل، کہ میرے اللہ، میں علی اعلان کر کے دنیا کو بتا رہا ہوں کہ میرے اللہ نے جو کچھ مجھے عطا فرمایا ہے، میں اعلان کر رہا ہوں کہ عطا کرنے والا وہی ہے، مانگنے والا میں ہوں۔ یہ حضرت علی علیہ السلام کی جو دعائیں ہیں صحیفہ الویہ میں، تو بدھ کے دن کی جب آپ دعا اٹھائیں گے صحیفہ الویہ میں، تو وہاں حضرت علی کا یہ پوری دعا موجود ہے کہ میرے اللہ انت الخالق وانا المخلوق، تو خالق ہے اور میں تیری مخلوق ہوں۔ تو اب اندازہ لگائیں جو علی اللہ کی مخلوق ہے، جب اس کے فضائل ختم نہیں ہو سکتے، توجہ فرمائیے۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ، جتنے زمین پر درخت ہیں یہ سب کے سب قلم بن جائیں، جتنا پانی ہے 7 سمندروں کا وہ سیاہی بن جائے، پھر بھی کلمات اللہ کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی۔ اور جب رسول پاک سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ یہ کلمات کون سے ہیں کہ جن کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی، تو آپ نے فرمایا یہی تو وہ کلمات ہیں جن کا آدم نے اللہ کی بارگاہ میں واسطہ دیا تھا۔ اور میں حوالے دیتا رہتا ہوں، آج بھی پھر حوالہ دیتا چلوں، تفسیر در منصور جلد نمبر 2 علامہ جلال الدین سیوطی کی، مطبوعہ بیروت لبنان، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں کہ جب رسول سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ جناب آدم نے کن کلمات کا واسطہ دیا تھا، تو رسول پاک نے فرمایا انہوں نے یہی تو اللہ کی بارگاہ میں کہا تھا کہ یا محمود بحق محمد، یا علی بحق علی۔ یہ تو دیکھا آپ نے علی سب کچھ ہے لیکن محمد کے بعد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ اور یہ رسول کی حدیث مناقب خوارزمی میں موجود ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا لَوْ كَانَ الرِّيَاضُ أَقْلَامًا وَالْبُحُورُ بِدَادًا وَالْجِنُّ حُسَّابًا وَالْإِنسُ كُتَّابًا مَا
آس و فضائل علی ابن ابی طالب کہ اگر تمام زمین و آسمان کاغذ بن جائیں، تمام دنیا کا پانی سیاہی بن جائے، تمام دنیا کے درخت قلم بن جائیں، تمام دنیا کے جنات حساب دان بن جائیں، تمام دنیا کے انسان کاتب لکھنے والے بن جائیں، ما آس و فضائل علی ابن ابی طالب، پھر بھی علی کے فضائل ختم نہیں ہو سکتے۔ تو جس کے بندے کا یہ مقام ہے، اس بندے کے خالق کا کیا مقام ہے؟ سلامتی ہو، جیو سلامت رہو۔ یہ ایک شیعہ سنی مسلمانوں کے مابین خلیج تفریق قائم کرنے کی خاطر یہ نعرہ چھوڑا گیا ہے، لگایا جاتا ہے کہ شیعہ علی کو اللہ مانتے ہیں، نبی سے بھی بڑھا جاتے ہیں۔ نہیں، کوئی بھی شیعہ اثنا عشریہ علی کو اللہ نہیں مانتا، کیونکہ علی تو خلق ہی اللہ کو اللہ منوانے کے لیے ہوا ہے۔ یعنی جب آپ دیکھیں گے حقائق کی طرف آگے بڑھیں گے تو علی تو خلق ہی اللہ کو اللہ منوانے کے لیے ہوا ہے۔ ایک سائل آتا ہے، آگے کہتا ہے یا علی یہ بتاؤ تمہارے رب کا رخ کدھر ہے؟ رات دن جو اپنے رب کی ربوبیت کے فضائل بیان کرنے میں فنا رہتے ہو، تو یہ غیر مسلم تھا، کہا مجھے یہ بتاؤ تمہارے رب کا رخ کدھر ہے؟ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کمبل لکڑیاں لے آؤ۔ اب وہ حیران ہوا، میں پوچھتا ہوں تیرے رب کا رخ کدھر ہے؟ اور علی فرما رہے ہیں لکڑیاں لے آؤ۔ پھر کہا پورے کوفے میں منادی کر دو کہ جس نے اس سائل کے سوال کا جواب سننا ہو وہ مسجد کوفہ کے باہر آ جائے۔ پورا مسلمانوں کا جنب غفیر جمع ہو گیا، اپنے بھی بیگانے بھی۔ جب کمبر سے کہا آپ یہاں، کوئی پیچھے یہاں، کمبر نے جب منادی کر دی اور لکڑیاں آ گئی، لکڑیوں کا ایک گٹھا آپ کے سامنے رکھ دیا گیا، تو وہ سائل کہتا ہے یا علی میں نے یہ تو نہیں پوچھا کہ لکڑیاں ہیں یا نہیں ہیں، میں نے تو یہ پوچھا ہے کہ تیرے رب کا رخ کدھر ہے؟ فرمایا کمبر ان لکڑیوں کو آگ لگا دو۔ ان لکڑیوں کو آگ لگا دو۔ جب آگ لگی اس کے سینے میں آگ لگ گئی۔ کہتا ہے اے مسلمانوں کے امیر المومنین، میرا سوال اور ہے اور یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے یہ مظاہرہ اور ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کم عقل تیری عقل کے مطابق جواب دے رہا ہے۔ بہت بڑی بات تھی، کم عقل تیری عقل کے مطابق جواب دے رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں یا علی وہ کیسے؟ فرمایا یہ کیا ہے؟ کہا لکڑیاں۔ لکڑیوں کو کیا ہو رہا ہے؟ کہتا ہے آگ اٹھ رہی ہے۔ فرمایا اب بتا ان لکڑیوں میں سے اٹھنے والی آگ کا رخ کدھر ہے؟ ابھی بھی کچھ لوگ حیران بیٹھے ہیں، ان کی سمجھ میں نہیں آتا۔ بابا یہ ہے لکڑی، یہ لگ گئی آگ، اب یہ آگ اٹھی۔ امام فرماتے ہیں بتا اس آگ کا رخ کدھر ہے؟ کہتا ہے دائیں بھی ہے، بائیں بھی ہے، آگے بھی ہے، پیچھے بھی ہے، اوپر بھی ہے، نیچے بھی ہے۔ فرمایا اب بھی تیری سمجھ میں نہیں آیا؟ جو لکڑی میرے رب کی مخلوق ہے، جب اس سے نکلنے والی آگ جو خود مخلوق ہے تو اس کا تعین نہیں کر سکتا، تو میں علی مخلوقوں کے خالق کا تعین۔ یہ قول جو ہے، یہ بات جو ہے، یہ اعتراض جو ہے، یہ صرف اور صرف مسلمانوں کو غیر مسلموں کے سامنے کمزور کرنے کے لیے
یہ نعرہ بلند کیا گیا ہے، ورنہ آپ سنتے رہتے ہیں، آپ کو آیت یاد ہوگی، اکثر کو یاد ہوگی، ترجمہ تو سب کو یاد ہوگا، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس کے لیے نہ اونگنا ہے اور نہ سونا ہے۔ اب یہ ہے اصل فیصلہ کہ اللہ کے لیے نہ اونگ ہے اور نہ سونا ہے، اور ہمارے ممبر سے رات دن علامہ تو علامہ، علماء تو علماء، ہمارے ذاکر، ہمارے قصیدہ خوان، حتیٰ کہ رباعیاں پڑھنے والے چھوٹے چھوٹے بچے ممبر سے کھڑے ہو کر پڑھ رہے ہیں کہ شب ہجرت علی محمد کے بستر پہ سوئے۔ دیکھیے فرما رہے ہیں پھر دوہرا، جی میں عرض کر رہا ہوں، یعنی یہ آیت ہے اور واضح طور پر آیت ہے، آپ سب کو یاد ہے کہ اللہ کے لیے نہ سونا ہے اور نہ اللہ کے لیے اونگنا ہے۔ تو رات دن ہمارے ممبر سے چھوٹے چھوٹے بچے اپنی رباعیاں پڑھتے ہوئے یہ شب ہجرت کا واقعہ پڑھتے ہیں کہ رسول نے علی کو اپنے بستر پر شب ہجرت سلایا۔ تو علی کا سونا ہی تو بتا رہا ہے کہ جو سو کر اللہ کو منوا رہا ہے وہ جاگ کر کتنا منواتا رہا ہوگا۔ تو پنڈی بھٹیاں کی سرزمین پر الحمدللہ تمام شیعہ سنی بھائی حقائق سے اچھی طرح واقف ہے کہ ہم نہ علی کو اللہ مانتے ہیں نہ ہم علی کو رسول اللہ مانتے ہیں، بلکہ ہم جو بھی مانتے ہیں وہی مانتے ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول نے منوایا ہے۔ ہاں ایک بات ہے وہ واضح ہے، اور وہ تمام فرقۂ اسلامیہ پر، یعنی عام ہماری کتاب ہے المنجد لغت کی، بالکل عام کتاب ہے، لسان العرب ہو، المنجد ہو، باقی ہماری کتابیں ہو، سب میں جو شیعہ کی تعریف لکھی ہوئی ہے کہ شیعہ کہتے کسے ہیں، شیعہ کی تعریف کیا ہے، تو تمام لغت کی کتابوں میں یہی لکھا ہوا ہے من یتولی علی و اہل بیتہ، شیعہ کہتے اسے ہیں جو علی کی ولایت کا قائل ہے۔ میری بات سمجھ میں آئی ہے؟ ذرا میں پھر آرام سے عرض کرتا ہوں، جتنی اہل سنت نہیں، اہل شیعہ نہیں، عربی لینگویج کی جس قدر لغت کی کتابیں ہیں، جہاں لکھا ہوا ہے کہ شیعہ کسے کہتے ہیں، فرقہ حتیٰ کہ لغات الحدیث تک، تو شیعہ کا معنی کیا ہے، جہاں شیعہ کے معنی لکھے ہوئے ہیں وہاں ان بریکٹ لکھا ہوا ہے کہ شیعہ کہتے ہی اسے ہیں جو علی کی ولایت کا قائل ہو، کہیں یہ نہیں لکھا ہوا کہ شیعہ اسے کہتے ہیں جو علی کو خدا مانتا ہو یا جو علی کو رسول مانتا ہو، نہ، ہم علی کو وہی مانتے ہیں جو اللہ نے منوایا ہے۔ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، شب معراج اللہ نے اپنے اور رسول کے درمیان سے جبرائیل کا واسطہ ہٹا کر جبرائیل کا، کل تقریب کتنے بجے ہوتی ہے آپ اعلان کر دیتے نا، ہاں مجھے بس دیر میں آ گیا، کل انشاءاللہ میرا خطاب جو ہے وہ محترم مکرم معظم جناب بحر المصائب محترم سید نجم الحسن صاحب کی تقریر بعد میں ہوگی 4 بجے، اسی طرح ہے نا، اور میں انشاءاللہ کل 3 سے 4 بجے تک آپ کی زیارتوں کا شرف حاصل کر کے چند ایک کلمات ادا کر سکوں گا۔ آپ لیٹ کر دیتے ہیں، کل بھی لیٹ کیا، آج پھر آدھا گھنٹہ لیٹ کر دیا، آگے معاف نہیں کرتے مومن، میں کیا کروں، درود پڑھے سلام۔ ایک ڈھیلی ڈھیلی سلوات اور بھی پڑھتے ہیں۔ تو شب معراج اللہ نے اپنے اور مصطفیٰ کے مابین جو جبرائیل کا واسطہ تھا
وسیلہ تھا وہ ہٹا دیا. ڈائریکٹ شب معراج اللہ نے رسول کے قلب سلیم پر وحی نازل کی، بلا واسطہ اور بلا وسیلہ. وہ وحی کیا تھی؟ فَأَوْحَا، پس اس نے وحی کی، اِلَىٰ عَبْدِهِ، اپنے عبد کی طرف، یعنی اپنے عبد پر. ما اوحا، وہ وحی جو اس نے چاہی. یعنی اللہ نے وضاحت نہیں کی کہ وہ وحی کیا تھا، بس یہ فرما دیا کہ شب معراج اللہ نے اپنے عبد پر وحی کی. کیونکہ بات تھی راز کی، راز کو راز رکھنا تھا. وہ جبرائیل امین وحی تھا، لیکن اس کو بھی راستے سے ہٹا دیا تاکہ راز راز رہے. واہ جی واہ، جو لے چکے ہو بڑے مہربانی، جو ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہو ان کی بھی بڑی مہربانی. راز کو راز رکھنے کی خاطر اللہ نے جبرائیل کا واسطہ ہٹا دیا. رسول پاک سن 562 میں معراج سے فارغ ہو کر، ایک فکرہ اور بھی دے دوں، یہ میرے عشق مصطفیٰ کی زبان کی آواز ہے، یہ تحریر کی آواز، کتابوں کی آواز نہیں. کلفان کا یہ ایمان ہے کہ میرا رسول شب معراج کرنے نہیں گیا تھا، بلکہ ہر شے کو اپنی زیارت سے معراج کرانے گیا. یہ ایک بار نعرہ پھر لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر. ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہمارا رسول معراج کرنے نہیں گیا. جب ہر شے بنی محمد کے صدقے میں ہے. لولاک لما خلقت الافلاق، میرا حبیب اگر میں تجھے خلق نہ کرتا تو میں کائنات کے کسی وجود کو وجود ہی میں نہ لاتا. تو جب ہر شے محبت کا صدقہ ہے تو محمد نے اسے کیا دیکھنا تھا؟ محمد تو خود انہیں دکھانے گیا. بڑی مہربانی، بڑی مہربانی. ہر قسم کا واسطہ ہٹا کر اللہ نے وحی کی. سن 562 میں یہ معراج کا واقعہ ہوا. اب تھا راز، اللہ کی طرف سے محمد کے لیے راز تھا. راز راز رہا. راز پہلے سینے مصطفی پر، قلب محمدی پر نازل ہو چکا تھا، لیکن جب تک راز کو بیان کرنے کا حکم نہیں ملا وہ رسول راز کی طرح راز رہا. سن 10 ہجری رسول پاک حجت الوداع سے فارغ ہو کر جب مدینے کی طرف 1,40,000 پیارے پیارے صحابہ کے ساتھ مقام جوفہ کے قریب پہنچے تو اب اللہ کا حکم ملا، یا ایھا الرسول بلغ ما. وہ ساری چپ کر گئے. یا ایھا الرسول بلغ ما، اے رسول پہنچا دے وہ جس کی خاطر تو شب معراج بلایا گیا تھا. یا ایھا الرسول بلغ ما، اے رسول پہنچا دے وہ. اب اگلا آیت کے جز کا ترجمہ جو ہے وہ انتہائی قابل توجہ ہے. پہنچا دے ما، وہ انزلہ
جو نازل کیا جا چکا ہے، معلوم ہوا حکم آج نازل نہیں ہو رہا۔ یہ بات تھی، یہی بات تھی جس کی خاطر میں نے تمہیداً کلمات ادا کیے تھے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما، اے رسول پہنچا دے وہ، انزل مجہول کا صیغہ ہے، جو نازل کیا جا چکا ہے، یعنی آج نازل نہیں ہوا، نازل پہلے کیا جا چکا ہے، پہنچانے کا حکم آج مل رہا ہے۔ شاید آپ میرا ضرور ساتھ دے سکیں گے، یہ بالکل اسی طرح ہے کہ محمد 40 سال کے بعد نبی بنا نہیں، نبی پہلے تھا۔ واہ، جیو سلامت رہو، سبحان۔ تو 40 سال کے بعد نبی بنا نہیں، نبی تھا، لیکن حکم بعد میں ملا کہ اب شروع کرو تبلیغ۔ اسی طرح آج حکم ہے۔ تو آج میرے کچھ علماء ملت اسلامیہ اپنی اپنی صفوں میں بیٹھ کر یہ بیان دے رہے ہیں کہ شیعہ حضرات اس آیت کا ترجمہ ممبر سے اپنے مجمع میں وہ بیان کرتے ہیں جس میں ان کے اپنے مقاصد شامل ہوتے ہیں، یعنی ترجمہ صحیح بیان نہیں کرتے، جیسے چاہتے ہیں مجمع کو خوش کرنے کے لیے یہ اس آیت کا ترجمہ بیان کر دیتے ہیں۔ جب سے یہ اعتراض ہوا ہے، جب بھی کبھی میں اس موضوع پہ بولتا ہوں تو میں اپنے بزرگ بھائیوں کا ترجمہ اپنے ساتھ رکھتا ہوں۔ وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ شیعہ یہ ترجمہ اپنی مرضی سے بیان کرتے ہیں۔ آج شروع سے لے کر آخر تک میرے شیعہ سنی عاشقان مصطفیٰ کا، غلامان مصطفیٰ کا، مریدان مصطفیٰ کا، محمد کے امتیوں کا، وفادار امتیوں کا، کیونکہ جو آل رسول کو مانتا ہے اس سے بڑھ کے وفادار اور کون ہو سکتا ہے۔ تو یہ اجتماع جو یہاں موجود ہے، میں چند ایک حوالہ جات دے رہا ہوں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ شیعہ حضرات اس آیت کا ترجمہ اپنی مرضی سے کرتے ہیں۔ ایک یہ پہلے نمبر پر میں نام لے رہا ہوں حضرت علامہ اشرف علی تھانوی صاحب، جن کے نام سے صاحبان علم اچھی طرح آگاہ ہے۔ انہوں نے اس آیت کا ترجمہ لکھا ہے کہ اللہ نے ہمارے رسول سے فرمایا، کیا فرمایا؟ اب یہ انہوں نے لکھا ہے، اے رسول، جو کچھ آپ کے رب کی جانب سے آپ پر نازل کیا گیا ہے، آپ سب پہنچا دیجئے۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ نے اللہ کا ایک پیغام بھی نہیں پہنچایا۔ اب دیکھیے، یہ کسی شیعہ علامہ کی طرف سے یہ ترجمہ نہیں ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، اب میں ترجمہ کر رہا ہوں حضرت پیر کرم شاہ صاحب، آپ بھیرا شریف، ضیاء القرآن، جلد نمبر 1 سے۔ انہوں نے جو ترجمہ لکھا ہے اس آیت کا وہ یہ ہے، اے رسول پہنچا دیجئے جو اتارا گیا ہے۔ اب دیکھیے، وہ میرے پہلے فکر یاد کیجئے گا کہ یہ حکم آج نازل نہیں ہوا۔ ذرا اس پہ آپ کی توجہ رہے، اس پہلو پر، پہنچا دیجئے جو اتارا گیا ہے آپ کی طرف آپ کے پروردگار کی جانب سے۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو نہیں پہنچایا آپ نے اللہ کا کوئی پیغام۔ دو ترجمے، اب میں تیسرا ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ حضرت علامہ مولانا مودودی صاحب تفہیم القرآن میں جو انہوں نے ترجمہ لکھا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے رسول سے فرمایا، اے پیغمبر، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے
تم پر نازل کیا گیا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دو. اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اس کی یعنی اللہ کی تو اس کی پیغمبری کا حق ادا نہیں کیا. اب میں اور ترجمہ پیش کر رہا ہوں. حضرت علامہ پیر قمر الشکور صاحب کا 92 اخبار میں جن کے کالم آج کل اسلامی طور پر شائع ہو رہے ہیں، یہ ان کا ترجمہ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں اس بھرے مجمع میں. وہ لکھتے ہیں ارشاد رب العزت ہے اے برگزیدہ رسول، جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے وہ سارا لوگوں تک پہنچا دیجئے. اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اس رب کا کوئی پیغام پہنچایا ہی نہیں. تو اب میں اس بھرے مجمع میں کہنا چاہتا ہوں اور کہنے کا حق رکھتا ہوں کہ تمام علماء کرام آپ واجب التعظیم ہیں، والتکریم ہیں، والتسلیم ہیں. سبحان اللہ، آپ نے جو ترجمہ لکھا ہے وہی کیا ہے جو ہم بیان کرتے ہیں. لیکن اتنی گزارش ہے کہ جب آپ یہ لکھ رہے ہیں کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اگر تو نے یہ پیغام نہ پہنچایا، تو نے یہ کام نہ کیا، تو نے یہ امر نہ پہنچایا تو تو نے کوئی اسلام کا کام ہی نہیں کیا. تو پھر اس غریب نسل کو بتاؤ تو صحیح کہ وہ کام ہے کون سا. توجہ فرمائی صاحبان، آپ میری بات سمجھ میں آئی ہے؟ ذرا مل کے درود پڑھیے گا. صلوات. ماشاءاللہ، بڑی مہربانی آپ کی. کم از کم یہ بتاؤ تو صحیح. دیکھیں نا، سارا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے. ہر علامہ نے ترجمے میں یہی لکھا ہے کہ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ نے اللہ کا ایک پیغام بھی نہیں پہنچایا. یہ ہے مولانا اشرف علی تھانوی، ضیاء القرآن، حضرت پیر کرم شاہ صاحب. اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو نہیں پہنچایا آپ نے اللہ کا ایک پیغام یعنی کوئی پیغام. اب اس کے نیچے مولانا مودودی، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تم نے پیغمبری کا حق ادا ہی نہیں کیا. اب اس کے نیچے پیر قمر الشکور صاحب، اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اپنے رب کا کوئی پیغام نہیں پہنچایا. تو میرے دوستوں، میرے بیٹوں، میرے عزیزوں، پتہ چل گیا نا کہ رسول کے یوم البعثت سے لے کر یعنی تبلیغ والے پہلے دن سے لے کر 18 ذی الحجہ 10 ہجری تک جتنا رسول اسلام پہنچا چکا ہے اس سارے اسلام کا دار و مدار آج کے حکم پر ہے. نعرہ ولایت، نعرہ ولایت، نعرہ یہ بزرگوار فرما رہے ہیں. میں ان کی دعاؤں کا ہمیشہ محتاج رہا ہوں. جب بھی پیلی بٹیا آتا ہوں فرما رہے ہیں قبلہ، قبلہ نہیں میں آپ کا عزیز ہوں، فرما رہے ہیں قبلہ ہمیشہ سے لے کر آج تک اسی بات پہ تو پردہ چلا آ رہا ہے جس سے پردہ اٹھانا ہے. بے شک ہم ہر پردہ اٹھاتے ہیں، یہ اور بات ہے جنہیں دیا ہی پردہ گیا ہے. درود پڑھیے گا. سلام. اچھا ماشاءاللہ میں ابھی واضح کرتا ہوں اور انشاءاللہ میں حسب عادت جیسے پہلی میری 3 تقریریں گزر چکی ہیں، آج کی تقریر میں بھی میری کوشش یہی ہوگی کہ میں پڑھوں گا تو آج تھوڑی دیر، کیونکہ آج کافی لیٹ ہو گئی. یار میں کیا آگے پیچھے وہ بیچارے ناراض ہوتے ہیں، کہتے ہیں قبلہ اور مجموعہ بیچارہ منتشر ہو جاتا ہے. تو خیر خدا آپ سب کو سلامتی دے. تو اچھا جی، اچھا حاضر جی، آپ بے شک رات تک مجھے پڑھاتے رہے، آپ سنتے رہے، میں پڑھتا رہوں گا. بھائی جی مل کے نعرہ حیدر.
کسی شیعہ کتاب کے حوالے سے بات نہیں کرنا چاہتا. جن کے پاس قلم ہے وہ اپنے قلم سنبھالے, جن کے پاس موبائل ہے وہ اپنے موبائل سنبھالے, جن کے پاس کچھ نہیں ہے وہ دیکھ لے کہ کیسٹ تیار ہو رہا ہے, وہ میری تقریر کے بعد یہ کیسٹ تیار شدہ خرید کریں, جہاں مرضی میں آئے, صرف پنڈی بھٹیاں نہیں بلکہ مکہ مدینہ تک. یہ میری تقریر کا کیسٹ لے جائیں تاکہ ہم دونوں بھائی ہمیشہ ایک ہو کر رہیں. جو ہمارے درمیان تفریق پیدا کر رہے ہیں اللہ کرے وہ اپنے ان مذموم ارادوں میں کبھی کامیاب نہ ہو سکے. تو یہ کون سا امر ہے, یہ کون سا حکم ہے کہ جس کے پہنچانے پر بابا جی بہت بڑی بات ہے, کیونکہ اس پر تو پہلے تو تعریف کی جائے کہ اسلام کیا ہے, پھر بتایا جائے اسلام میں اصول دین کیا ہے, پھر بتایا جائے اسلام میں پورے دین کیا ہے, پھر بتایا جائے کہ اسلام کا دار و مدار کس پر ہے. یعنی اگر توحید ہے, نبوت ہے, قیامت ہے, میرے بھائیوں کے نہیں, ہمارے ہاں توحید ہے, عدالت ہے, نبوت ہے, امامت ہے, قیامت ہے, پھر پورے دین, نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, جہاد ہے, ہمارے ہاں خمس ہے. سب کچھ قبول تب ہوگا جب اس پر ایمان ہوگا. تو آؤ اس نئی نسل کو بتائیں, اس موجودہ دور کی نئی نوجوان نسل کو بتائیں کہ یہ کون سا امر ہے, یہ کون سا حکم ہے. ہاں جی, یہ میرے بھائی صاحب ہمیشہ مجھے پڑھاتے رہتے ہیں, تو آج بھی پڑھا رہے ہیں, لیکن ابھی میں نے پڑھنا تھا, آپ نے پہلے پڑھا دیا. ضرور پڑھیے گا. دیکھیے یہاں پر گزاری یہ ہے کہ یہ کون سا امر ہے, یہ کون سا کام ہے کہ اگر میرے حبیب تو نے یہ کام نہ کیا تو تو نے تبلیغ رسالت کا, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. یعنی پوری تبلیغ رسالت کا انحصار دار و مدار آج کے اس کام پر ہے. تو یہ کام کون سا ہے یہ لیجئے. اب میں کتابوں کے نام لے رہا ہوں, جو نوٹ کرنا چاہیں وہ نوٹ کریں, جو لینا چاہیں وہ لیں. پہلی تفسیر کا نام, ایک بھی شیعہ تفسیر کا نام نہیں ہوا. پہلی تفسیر کا نام تفسیر سالبی, جلد نمبر 4. دوسری تفسیر کا نام تفسیر در منصور, جلد نمبر 2, علامہ جلال الدین سیوطی. تیسری تفسیر کا نام تفسیر کبیر, جلد نمبر 12, حضرت علامہ فخر الدین رازی. چوتھی تفسیر کا نام تفسیر غرائب القرآن فی رغائب الفرقان, جلد نمبر 2. پانچویں تفسیر کا نام مفسر واحدی کی تفسیر مفاتیح الغیب, جلد نمبر 12. چھٹی تفسیر کا نام اسباب نزول القرآن. ساتویں کتاب کا نام عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری, جلد نمبر 18. اور یہ چلے گئے. لیکن میں اس وقت اس بھرے مجمع میں پہلا حوالہ جو دے رہا ہوں, جس سے میں عبارت پڑھ رہا ہوں, تفسیر در منصور, جلد نمبر, آرام سے پڑھ, تفسیر در منصور, جلد نمبر 2, صفحہ نمبر 298, مطبوعہ بیروت لبنان. اندر کا کاغذ پیلے رنگ کا اخباری کاغذ, باہر کی جلد میرون کلر کی پتلی چمڑے والی جلد. میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں, یہ میرے ہاتھ میں فوٹو کاپی ہے. علامہ لکھ رہے ہیں ان ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ, رسول کے پیارے پیارے صحابی حضرت ابو سعید الخدری بیان کرتے ہیں, کانا انہوں نے کہا, نزلت هذه الآیت یا ایھا الرسول بلغ ما
انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، کہ یہ آیت جو نازل ہوئی ہے کہاں نازل ہوئی ہے؟ یوم غدیر خم میں۔ یہ آیت کچھ نے لکھا ہے کہ یہ آیت مدینے میں نازل ہوئی، یہ پھر بات الگ ہے۔ کچھ نے لکھا ہے یہ آیت مکہ میں نازل ہوئی، یہ پھر فیصلہ الگ ہے۔ میں جن تفسیروں سے پڑھ رہا ہوں میں نے حوالہ دے دیا ہے کہ یہ آیت کہاں نازل ہوئی۔ علامہ لکھ رہے ہیں کہ یہ آیت کالا انہوں نے کہا، رسول پاک کے صحابی ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدری نے، کہ یہ آیت جو ہے نازل ہوئی یوم غدیر خم من بسنا۔ آگے پھر لکھا ہے کہ یوم غدیر خم میں کیوں نازل ہوئی؟ فی علی ابن ابی طالب۔ یہ ہے صاحب جی ایک حوالہ۔ اب دوسرا حوالہ سنیے گا، تفسیر کبیر جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 49 اور 50۔ میں وہاں سے عربی میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں۔ حضرت علامہ فخر الدین رازی صاحب لکھ رہے ہیں العاشر، 10واں قول، 10ویں قول میں وہ لکھتے ہیں کہ یہ آیت کب، کہاں اور کیوں نازل ہوئی؟ سبحان اللہ۔ وہ لکھتے ہیں نزلت آیت فی فضل علی ابن ابی طالب۔ یہ آیت نازل ہوئی ہے علی ابن ابی طالب کی فضیلت منوانے کے لیے۔ اور تسی سارے ہی چپ کر گئے تو مجھے آگے بولنا پڑ گیا ہے کہ یہ آیت کہاں نازل ہوئی ہے؟ میدان غدیر میں۔ کیوں نازل ہوئی ہے؟ علی کی فضیلت منوانے کے لیے۔ تو میدان غدیر میں کون تھے جن سے علی کی فضیلت منوائی گئی؟ واہ صاحبان پٹی بھٹیا، بابا میدان غدیر میں سارے کے سارے مسلمان تھے نا۔ بابا جی چپ کر گئے ہو، میدان غدیر میں کوئی غیر مسلم تو نہیں تھے، سارے رسول کے پیارے پیارے صحابی تھے۔ ایک گل ڈھکی چھپی تو نہیں ہے نا۔ 1,40,000 کچھ نے لکھا ہے نہیں جی 1,24,000، کچھ نے لکھا ہے نہیں جی 1,20,000۔ چلو کم از کم 1,20,000۔ ان میں مشرک تو نہیں تھے، کافر تو نہیں تھے۔ الحمدللہ اللہ کا بڑا بڑا شکر ہے، سارے کے سارے ہمارے پیارے رسول کے شب نبوت کے پروانے تھے، نظام مصطفیٰ کے دیوانے تھے، رسول پاک کے پیارے پیارے صحابی تھے۔ تو 1,24,000 تھے یا 20,000 تھے یا 40,000 تھے، تو آیت کیوں نازل ہوئی؟ علی کی فضیلت بنوانے کے لیے۔ اب ذرا آپ نے بیدار ہونا ہے، پرواز کرنا ہے۔ پہلی 3 تقریروں میں نے کچھ نہیں کہا، اب کہہ رہا ہوں کہ ذرا آپ نے پرواز کرنی ہے۔ بھئی جب بنوانے کے لیے نازل ہو رہی ہے علی کی فضیلت، تو کن سے بنوانی ہے؟ جو تھے بابا جی اللہ قرآن کی آیت کے وسیلے سے علی کی صحابہ سے فضیلت منوائے۔
رسول علی کی فضیلت منوا کر جائے تو یہاں سب خاموش ہیں، اور ہم غریب شیعہ علی کو صحابہ سے افضل مانے۔ اس میں ہمارا جرم کیا ہے؟ آؤ میرے بھائی، آؤ میرے بزرگوں، آؤ میرے بیٹوں، آؤ میرے عزیزوں، آؤ میرے احبتوں، ہماری تقاریر میں آؤ، آؤ ہمیں سنو، تم ہمیں بلاؤ، ہم آنے کے لیے تیار ہیں، تم ہمیں سناؤ، ہم آپ کو سناتے ہیں۔ یہ اختلافات ختم ہو، اگر کیوں ہے؟ یہ طاغوتی قوتوں کے پیدا کرتا ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کریں۔ میں ایک فکرہ اور بھی دیتا چلوں، کل پنڈی بھٹیا میں یہ نہ کہا جائے کہ گلفام صاحب نے صرف یہ کہا تھا، نہ، ہم علی کو صرف رسول کے صحابہ سے افضل نہیں مانتے، ہم علی کو آدم سے لے کر عیسیٰ تک نبیوں سے چھوٹا ولی ہے، یہ دونوں ولی چھوٹے ولی کو منوانے کے لیے ہمیں غدیر کے مالک میں واضح طور پر اعلان کر رہا ہوں، اگر کوئی حق پہ فتویٰ عائد کرتا ہے بے شک کرتا رہے، کہ ہم علی علیہ السلام کو رسول کے بعد، یہ میرا شروع سے اعلان ہے، ہم علی علیہ السلام کو رسول کے بعد تمام صحابہ سے ہی افضل نہیں مانتے، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں سے افضل مانتے ہیں۔ دلیل تفسیر کا نام ہے تفسیر نیشہ پوری، باقی اگر مجھے یاد رہا تو کل میں فوٹو کاپی ساتھ لے آؤں گا۔ تفسیر نیشہ پوری میں یہ درج ہے کہ شب معراج جب رسول سے کہا گیا کہ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، کہ میرا حبیب ان نبیوں سے سوال کر کہ تجھ سے پہلے کس وعدے پر یہ نبی بنا کر بھیجے گئے۔ رسول پاک فرماتے ہیں جب میں نے نبیوں سے پوچھا قالت الرسول، تو تمام نبیوں نے جواب دیا انا شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبد رسول وان علی ولی۔ تو جہاں تک تعلق ہے ہمارے عقیدے کا، تو اب یہاں پر دیکھنا یہ ہے کہ یہاں علامہ فخر الدین رازی صاحب نے کیا تعریف کیا ہے کہ یہ آیت فلما نزلت، یہ آیت جو نازل ہوئی ہے، نزلت الآیت فی فضل علی ابن ابی طالب، یا جو منوا رہے ہیں ان کو مانتے ہو؟ ان کو تو مانتے ہو، اور جو غریب مانتے ہیں ان کو نہیں مانتے۔ خیر چلو، اب اس کے آگے علامہ نے کیا لکھا ہے، اس کے بعد بڑی مہربانی، اس کے بعد علامہ لکھتے ہیں وَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ أَخَذَ بِيَدِهِ وَقَالَ، کیسے یہ آیت نازل ہوئی؟ صاحب معراج نے علی کو اپنے ہاتھ پر معراج پر
ہائے ہائے، یعنی علی کا ہاتھ پکڑ کر بلند کیا، علی کو اپنے ہاتھوں پر صاحب معراج نے حرف معراج بخشا، اور کیا کیا؟ علی کا ہاتھ پکڑنے کے بعد کیا کہا؟ وَقَالَ مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ تو بابا ہم غریب کہاں جائیں جب رسول اپنے بعد علی کے علاوہ کسی کو منواتے ہی نہیں۔ وقالا، تو رسول پاک نے تمام مسلمانوں کے جم غفیر میں میدان غدیر علی کا بازو بلند کر کے دکھا کر، صرف سنایا نہیں، پہلے دکھایا تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ کون علی تھا۔ دکھا کے فرمایا من کنت مولا ہو فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے، بس نہ۔ اس کے بعد آسمانوں کے مالک نے آسمان کی طرف دیکھا۔ بابا جی فکرہ نہیں اس میں الجھے نا، جو ٹائم نہیں ہے، یہ کہنے یہ فرمانے کے بعد آسمانوں کے مالک نے، آسمانوں کے مالک نے، آپ کہیں گے گلفام صاحب یہ تو کفر کہہ دیا آپ نے، یہ تو شرک کہہ دیا کہ رسول کو آسمانوں کا مالک بنا دیا۔ نا بابا، اللہ خالق ہے، میرا نبی مالک ہے۔ تو آسمانوں کے مالک نے جی ہمارا ایمان ہے، ہمارا رسول صرف آسمانوں کو نہیں، ہر ذرہ کائنات کا مالک ہے۔ اللہ خالق ہے، یہ مالک ہے۔ اسی لیے تو ہم جنت کے لیے کہتے ہیں کہ بابا اللہ جنت کا خالق ہے، محمد جنت کا مالک ہے، فاطمہ خاتون جنت ہے، علی جنت کا قاسم ہے، اور حسنین جنتیوں کے رسول نے آسمان کی طرف دیکھا، دیکھ کر کیا کہا؟ اب ذرا توجہ کیجئے گا، تشریح کا ٹائم نہیں، کہ میں نے آخری بات دینی ہے اور ختم کرنا ہے۔ اللہم والمن والا، یا اللہ، یہ کون کہہ رہا ہے؟ ترجمان وحی، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کی منہ بولتی زبان، یہ کون کہہ رہا ہے؟ رسول دو جہان، یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس کے واسطے سے دعائیں پوری ہوتی ہیں۔ وہ دعا میں کیا فرما رہے ہیں؟ اللہم والے
من بالا ہو، یا اللہ اس سے محبت رکھ، صرف اس سے، بس اس سے. ہائے ہائے، یا اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے. خبردار علی سے محبت رکھنے والے کو بدعتی نہ کہنا. یہ تو رسول کی دعا کا اثر ہے جو اتنی حبس میں بیٹھ کر، اتنی گرمی میں بیٹھ کر، اتنی دیر بیٹھ کر پھر بھی آپ کے چہروں کی رونق جو ہے وہ اور نور بڑھتا جا رہا ہے بجائے کم ہونے کے. تو یہ دعا کا نتیجہ نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہم بال من بالا ہو، یا اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے. وعاد من آداؤ، اور اس سے عداوت رکھ جو علی سے عداوت رکھے. خدا کی قسم، مصطفیٰ کی قسم، مرتضیٰ کی قسم، قرآن خدا کی قسم، کعبۃ اللہ کی قسم، ائمۃ الہدیٰ کی قسم، جو بھی علی کو مانتا ہے ہم اسے مانتے ہیں. شیعہ اسے نہیں مانتے، شیعہ اسے نہیں مانتے، وہ نہیں مانتے، یہ نہیں مانتے. بات ہی ختم ہے. جو علی کو مانتا ہے ہم اسے مانتے، اور جو علی کو نہیں مانتا ساری دنیا مانے، بے شک مانے. میں کیا پڑھ گیا ہوں، آپ نے کیا کھول دیا؟ اچھا یہاں بھی میں حوالہ دیتا ہوں، جس نے نوٹ کرنا ہے نوٹ کرے. میں کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں. کتاب کا نام کنز الامال، نام پھر سنیں، کتاب کا نام کنز الامال، جلد نمبر 11. میرے بڑے بھائیوں کی بڑی کتابوں میں سے ایک کتاب عربی میں. رسول کے وصال کے وقت حضرت عمار یاسر نے رسول کے قدموں کا بوسہ لیا. بوسہ لے کر کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی وصیت کرے. یا رسول اللہ مجھے کوئی وصیت کرے تاکہ آپ کے وصال کے بعد میں آپ کی اس وصیت پر عمل کرتا رہوں. کنز الامال جلد نمبر 11 عربی میں میرے بڑے بھائیوں کی بڑی کتابوں میں سے ایک کتاب. رسول پاک فرماتے عمار جی مولا ہو وصیت کروں؟ ہاں مولا. فرمایا سن، یا عمارو ان رأیت علیًا قد سلک بادیًا وسلک الناس بادیًا غیرہ فاسلک مع علیًا ودع الناس. اے عمار اگر میرے بات تو دیکھے کہ اکیلا علی، صرف علی، بس علی، فقط علی ایک راستے پہ چل رہا ہے اور ساری دنیا علی کو چھوڑ کر دوسرے راستے پہ چل رہی ہے، ساری دنیا چھوڑ دینا علی نہ علی علی. ساری دنیا تمہاری ہمارا. میں اب یہیں روک رہا ہوں خدا انشاءاللہ. درود پڑھیے گا ساتھ.
اللہم والی من والا ہو وعاد من آدھا ہو، یا اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے. تو یار جڑا علی علی کرے نا، شیعہ ہوئے دے کامے غیر شیعہ ہوئے، وہ ساڑھا ہے. کیونکہ یہ رسول کے بے شک بے شک بے شک. اللہم والی من والا وعاد من آدھا ہو، یا اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے، اور اس سے عداوت رکھ جو علی سے عداوت رکھے. بس ختم نہ. یہ دیکھیں آگے تحریر ہے جسے میں چھوڑ رہا تھا، میرا بیٹا بول پڑا. فَلَّكَ يَا عمر رضی اللہ تعالی عنہ. رسول کے اس اعلان کے فا کا معنی کل سمجھ چکے ہو نا، فوراً اسی وقت، یعنی ادھر رسول نے اعلان کیا، بس اسی وقت حضرت عمر جیسی تاریخی شخصیت رضی اللہ تعالی عنہ نے علی سے ملاقات کی، یعنی آگے بڑھ کر علی سے ملے اور مل کر کیا کہا؟ حنیّا لکا یا ابن ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے تجھے مبارک ہو. اے ابو طالب کے بیٹے. اچھا یہاں پھر ایک نکتہ ہے یار، مجھے آپ نے روک لیا ہے، اتنا ٹائم نہیں ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا اے علی، اے ابو الحسن، اے حسنین کے باپ، اے ابو تراب. نہ، ابو طالب کے بیٹے. معلوم ہوا ابو طالب اتنی عظمت والا تو تھا کہ علی کے لیے باپ ہوتے ہوئے قابل فخر تھا. تجھے مبارک ہو. اب دیکھو غدیر والے دن 18 غدیر کو اگر کوئی کہے کہ آپ ایک دوسرے کو مبارک کیوں دیتے ہیں، نہیں دینی چاہیے. اسے کہنا چاہیے، آپ کو کہنا چاہیے بھائی یہ ہے آپ کی تفسیر کبیر جلد نمبر 12. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مبارک دے رہے ہیں. وہ مبارک دے رہے ہیں، انہیں روکو مت، بلکہ اپنے لیے سوچو کہ اگر مبارک سے روکو گے تو کس کی سنت پہ عمل کرو گے. حنی اللہ کا یا ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے تجھے مبارک ہو. کس بات پر؟ اصبحت مولایا و مولا کل مومن و مومنت. آج سے تو میرا بھی مولا ہے. اور ہر مومن مرد کا اور ہر مومن مرد کا اور ہر مومنہ عورت کا آج سے تو میرا مولا ہے. یہ مولا کے معنی میرا ایک عزیز علامہ ہیں ہمارے بڑے بھائیوں کی طرف سے، ایک فرقے کی طرف سے، وہ گجرات کے اینڈ اور جہلم کے شروع کے بارڈر پر رہتے ہیں. ہر روز کوئی بیان دیا کرتے ہیں. اتنا میرے پاس وقت ہی نہیں ہوتا. کبھی کبھی نصیر شاہ صاحب خدا اس کی زندگی دراز کرے صحت دے، تو وہ مجھے کوئی نہ کوئی کلپ میرا بیٹا دکھا دیتا ہے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ مولا کے معنی تو یہاں جا رہے. شیعہ حضرات نے خام خواہ اس کا معنی راہبر، پیشوا، یہ وہ اپنے حلقے کو قائم کرنے کے لیے بڑی کتابیں سامنے رکھی ہوئی تھی اور وہ اس کا حوالہ دے رہے تھے، یہ ہے وہ ہے، معنی یار ہے. تو میں ان سے کچھ نہیں کہتا. آپ جانتے ہیں میں اختلافی باتیں نہیں کیا کرتا. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، جو معنی جو کرتا ہے وہ بے شک کرتا رہے، کوئی کام کسی کو منع نہیں کرتا. لیکن میں حوالہ دے رہا ہوں، ذرا یہ حوالہ سن لیں اور پھر کوئی معنی مرضی میں ہے آپ تسلیم کریں. لیجیے میں حوالہ دے رہا ہوں. پہلی کتاب کا نام ہے میرے بھائیوں کی بڑی کتابوں میں سے یہ ایک کتاب ہے کنز العمال جلد نمبر 8. پھر یہی کنز العمال جلد نمبر 15. پھر کتاب کا نام الریاض النظرہ جلد نمبر 3. پھر کتاب کا نام فرید السمتین جلد نمبر 1 باب نمبر 12 حدیث نمبر 41. پھر کتاب کا نام الفصول المہمہ صفحہ نمبر 42 42.
میں اسی کتاب سے پڑھ رہا ہوں، باقی بھی اہل سنت کی کتابیں اور یہ کتابیں، اور جس کتاب سے میں پڑھ رہا ہوں اس کا نام ہے الفصول المہمہ، صفحہ نمبر 42، میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں۔ خود حضرت علی فرماتے ہیں کہ رسول پاک نے جب میرا بازو پکڑ کر بلند کیا اور اعلان کرنا چاہا تو ڈائریکٹ اعلان نہیں کیا، بلکہ پہلے اپنے سر سے اپنی صحاب نامی واہ جی واہ، جیتے رہو سلامت رہو، پہلے رسول نے اپنے سر سے اپنی صحاب سین سے یعنی بادل صحاب نامی دستار اتاری، اور اتار کر سارے مجمع کو دکھا کر امامنی رسول اللہ، رسول نے میرے سر پر دستار باندھی، اور دستار باندھ بھیا چھوڑ دے مجھے آخری فکرہ دینے لے، پھر ادھر دیکھنا۔ سب سے پہلے رسول پاک نے امامنی رسول اللہ، رسول پاک نے میرے سر پر اپنی صحاب نامی دستار باندھی، اور دستار باندھ کر کہا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، لوگوں دیکھ لو کس طرح علی میری ذات اور میری صفات کا وارث ہے، اسی طرح میری دستار کا۔ بس آپ صرف 2 یا 4 لفظ، اب میں مسائل زیادہ دیر نہیں پڑھ سکوں گا، اور بھائی عزیزی نجم صاحب الحمدللہ خوب منزل معراج پر رہتے ہوئے مفسر مقتل سادات ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں۔ میں نے کل جہاں مسائل روکا تھا، آج میرے شعلہ بھائی نے اپنے عشق حسینی میں فنا ہو کر یہ مجھ سے کہا کہ بھائی گلفام صاحب اتنا سخت مسائل ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ میں کہتا ہوں شعلہ بھائی 1400 سال کے بعد آپ سن کے برداشت نہیں کر سکتے۔ صحیح کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم انسان میں جن بھی برداشت نہیں کر سکے، تو کیا مقام ہوگا اس بہن کا جو دروازے سے دیکھ رہی ہے۔ یعنی میں نے کہا ہے نا صرف 2-4 لفظ پڑھوں گا، زیادہ نہیں پڑھوں گا۔ میں نے کل بھی کہا تھا، آج پھر کہتا ہوں، میری ایک شرعی ذمہ داری ہوتی ہے، میں جو روایت پڑھتا ہوں میں شرعی ذمہ داری اپنی سمجھ کے پڑھتا ہوں، آگے مولا وارث ہے۔ یعنی جب امام حسین سبحان ماشاءاللہ، یہ آپ کے جذبات ہیں، مولا دیکھ رہے ہیں، پردے میں سے بھی دیکھ رہے ہیں۔ یعنی جب امام حسین علیہ السلام اس انداز میں، جو کل میں عرض کر چکا ہوں، میں اب پھر نہیں پڑھ رہا، جو آپ برداشت نہیں کرتے، خون میں ڈوب گئے، تو حضرت علامہ دربندی علیہ الرحمہ، کتاب کا نام ہے اسرار الشہادات، وہ اس میں لکھتے ہیں اب حسین اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر مقتل میں نہیں ہے۔ دیکھا، میں اشارہ پڑھتا ہوں تو آپ سمجھتے نہیں، واضح پڑھتا ہوں تو آپ کہتے ہیں سخت پڑھتے ہیں۔ یعنی جب امام حسین پر یہ اتنا ظلم ہو چکا، تو میں کتاب کا نام لے رہا ہوں اسرار الشہادت، حضرت علامہ دربندی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ یوں حسین کھڑے ہو کر پاؤں کے بل چل کر نہیں گئے، بلکہ جہاں امام نے آخری سجدہ کیا ہے وہاں کیسے گئے ہیں، جیسے چھوٹے چھوٹے بچے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا اب بھی میں پڑھوں اور آپ سن کر روئیں گے؟ صرف کربلا کا تصور لے آؤ، حسین گولیوں اور پتھروں کے بل چل کر اپنی شہادت گاہ تک پہنچے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں جب وہاں تک حسین پہنچے تو حسین کی حالت کیا تھی؟ پورے جسم سے خون کے فوارے جاری تھے، امام نے تلوار کی نوک پر زخمی پیشانی رکھی، آنکھیں بند، زبان پر تسبیح جاری ہے۔ یا اتنے میں، اب پھر میں معافی مانگ رہا ہوں، پھر نہ کہنا گلفام صاحب سخت مصحف پڑھا ہے۔ میرے 5ویں آقا ارشاد فرماتے
کہ میرے بابا کے جسم پر اتنے زخم تھے کہ جب ہوا چلتی تھی تو زخموں سے آر پار ہو جاتی۔ اب آپ اندازہ لاؤ کتنے غریب زہرا کے بدن پر زخم تھے، جسے بطول نے چکیاں پیس پیس کر پالا تھا۔ بڑا ہم مشاہد پہ پردہ ڈالتے ہیں، کربلا کے میدان میں تیروں کو آگ لگا کر حسین پر تیر برسائے گئے۔ زہرا کے لال کی خون میں ڈوبی پیشانی امام نے نو کے تلوار پر رکھی، آنکھیں بند کر، پورا جسم خون میں ڈوبا ہوا ہے۔ حسین کی زبان پر اللہ کی تسبیح ہے۔ اب آپ کو واسطہ مولا کی غربت کا میں آخری فکر دے رہا ہوں، شک نہ کرنا، باقی گھروں میں جا کے روتے رہنا۔ بصر بن کندی ملعون حسین کے قریب آیا، قریب آ کر نجس پاؤں کے ساتھ، اللہ جانے اس نے کیا سلوک کیا، کتاب میں ہے، میں نہیں پڑھ رہا۔ نجس پاؤں کے ساتھ، غریب زہرا کے جسم کے ساتھ، اللہ جانے اس نے کیا سلوک کیا۔ ادھر حسین نے آنکھ کھولی اور رونے والے، ادھر اس ظالم نے اپنا ہاتھ غریب زہرا کی زلفوں میں ڈالا، زلفوں میں ہاتھ ڈال کر، اب میں ترجمہ نہیں کروں گا، میری طرف دیکھنا،